محترم جماعت، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ ذرا 1 گھنٹہ بیٹھ کے دکھائیں نا، مصلی اچھال دیتا ہے بندے کو۔ 5 منٹ کے بعد کبھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، مصلی پہ بیٹھا نہیں جاتا۔ یہ بیٹھنے کی توفیق اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور ان حضرات کو دیکھا پوری پوری رات مصلوں پہ گزار دیتے ہیں۔ احوال الصادقین میں مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف رات کے اندھیرے کا اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ حضرات کیوں رات کے انتظار کرتے تھے؟ کہ اب رات آئے گی اور ہم مصلی پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں گے۔ ان کو مزہ آتا تھا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ تو یہ عشق بھی اللہ سے طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، آج دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے، مال و دولت مانگنے والے بڑے، اچھا کاروبار مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے آج بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کسی نوجوان کو جو رات کے اندھیرے میں کونے میں بیٹھا ہوا ہو، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہو، اور وہ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کر رہا ہو، اے اللہ، میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں، اپنی محبت مجھے دے دیجئے، اپنا عشق مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگ کے دیکھیے، اس محبت کے کیا مزے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ عقل اور عشق کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش عقل، عشق کو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی نہیں مانی پیغام ابھی۔ عقل کو ابھی پیغام کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور عشق اس پر عمل کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل ابھی سوچتی رہ گئی ہے، اور عشق نے تو چھلانگ ہی لگا دی ہے آگ کے اندر۔ یہ عشق اگر ہمیں حاصل ہو تو پھر ہمیں عبادات کا سلیقہ آ جائے۔ محبت انسان کو محبوب کی خدمت پہ تیار کر دیتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے 24 گھنٹے کی خادمہ، تھکی ہوئی ہو پھر بھی خدمت میں لگی ہوتی ہے، نیند آئی ہو پھر بھی خدمت میں لگی ہوتی ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتی، کبھی کسی کو جتلاتی نہیں کہ بچے کے تو مجھے 24 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ محبت کی وجہ سے وہ ہر وقت بچے کے لیے حاضر ہے۔ محبت اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ تھکی ہوئی ہوتی ہے، ذرا لیٹتی ہے، بچہ روتا ہے، ماں پھر اٹھ بیٹھتی ہے، میرا بچہ اٹھ گیا۔ یہ ماں محبت کی وجہ سے اپنے بچے کی ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے، آج میں بہت تھک گئی ہوں، میں نے سارے گھر کی صفائیاں کی، کپڑے دھوئے، بہت مشقت اٹھائی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤں، آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی
اس ماں کا بیٹا آ گیا جو 2-3 سال سے بیرون ملک گیا ہوا تھا. بیٹے کی آواز سنتے ہی ماں اس کے پاس جا بیٹھی، اس کو کھانا دیا، پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول. اب بڑے حشاش بشاش بیٹھی ہے، بیٹے سے باتیں کر رہی ہے. بیٹی پوچھتی ہے امی آپ نے تو کہا تھا میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ماں کہے گی بیٹی واقعی میں تھکی ہوئی ہوں، لیکن تیرے بھائی کی آواز سن کے میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. اب میں تھوڑی دیر تمہارے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کروں گی. یہی حال مومن کا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العزت کی یاد میں لگتا ہے، ذکر میں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور وہ حشاش بشاش اپنے مالک کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاتا ہے. یہ جو محبت ہے اس کے بہت سارے اثرات ہیں. ایک اثر یہ کہ محبت انسان کو ماں سوا سے بیگانہ کر دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ہم جو اللہ کی محبت مانگتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت مانگنے کا بنیادی مقصد کہ مخلوق سے انقطاع کامل نصیب ہو جائے، دل ہی اچاٹ ہو جائے، مخلوق سے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے. یہ محبت انسان کا دل دنیا سے کاٹ لیتی ہے، رکھ لیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو اللہ سے آشنائی کی لذت ایسی ہے کہ انسان کے دل کو یہ مخلوق سے ماں سوا سے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. بس محب کو اپنا محبوب چاہیے ہر وقت. اس کا دل چاہتا ہے میں محبوب سے ہم کلامی کروں، اسی کے پاس وقت گزاروں اور اسی کی خدمت پہ لگا رہوں. اسی لیے وہ اپنی دن کو عبادت میں گزارتا ہے اور اپنی راتیں بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہم راز و نیاز میں لگا دیتے ہیں. محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. محفلوں میں دل نہیں لگتا، تنہا بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اکیلے بیٹھے رہتے یاد اس کی ہم نشیں ہوتی کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں اور بس محبوب کی یاد میں ہوں، ڈوبا ہوا ہوں. یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثم حبب الیہ الخلا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر تخلیہ خلا میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا. تو آپ ایک ایک ہفتے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے. محبت انسان کو تھکنے نہیں دیتی. چنانچہ انسان عبادت کرتا ہے، جسم تھک جاتا ہے مگر دل عبادت سے نہیں بھرتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے حتی یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا اور نبی علیہ السلام عبادت کرتے رہتے تھے. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس میرے بستر پہ تشریف لائے اور لیٹ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے ذرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب اتعبد ربی، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے آئے اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کی مبارک آنکھوں سے اس طرح آنسو ٹپک رہے تھے کہ جیسے بارش کے قطرے گرنے کی آواز آتی ہے، مجھے ایسے آواز آ رہی تھی. اللہ کی محبت انسان کو کھڑا کر دیتی ہے مصلی کے اوپر اور انسان پھر اپنے رب کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے. یہ محبت کی صفت ہے. انسان تھکنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور جس کو محبت ہو وہ اپنے محبوب سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، ہر وقت اسی کی یاد. مجنو سے اگر کوئی پوچھے تم لیلا کو یاد کرتے ہو تو مجنو جواب دے گا کہ مجھے لیلا کی یاد کے سوا اور کام ہی کیا ہے، مجھے لیلا کی یاد کے سوا اور کام ہی کیا ہے. اسی طرح مومن کو بھی اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا.
ایک غیر مقلد ایک دفعہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کو بس ذکر کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ، لیکن ایک میرے اوپر مہربانی کرنا کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کو دنیا میں آپ کی یاد کے سوا اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت لگے رہنا، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس بندے کو چاہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کو مانگیے اور اس محبت میں ڈوب کے زندگی گزاریے۔ زندگی گزارنے کا مزہ ہی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ عام آدمی کو ترغیب دینی پڑتی ہے، فضائل سنانے پڑتے ہیں، بھئی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو محبت والے ہوتے ہیں ان کو فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یار سے ملاقات کا سبب ہے، اسی لیے پھر اذان سن کے دل کو راحت ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے کہ اذان دے گا میرے دل کو سرور ملے گا۔ اور سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی، اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے،